بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے مسلم امہ کے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ انگریزوں نے اپنی ڈکٹیشن سے، اپنی محنت سے نہ صرف تقسیم کی، جیسا کہ ہندوستان کے 12 ملک بنا دیے اور عربستان کے اس کے بھی کوئی 12-13 ملک بنا دیے۔ اس میں جو سب سے بڑی بات ہے، ان کا جو نیٹ ورک دیکھے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک شخص گزر رہا ہے، کرنل تھامس ایڈورڈ لارنس۔ یہ وہی ہے جس شخص نے حجاز کو سعودی عرب میں بدل دیا اور سعودی عرب کو پھر مسلم امہ کا لیڈر بنا دیا۔ یہ تھامس جو تھا، یہ 1888 میں یہودی پیدا ہوا۔ کرنل صاحب انارکلی میں آ کے رہے اور یہاں پہ 2 کمروں کا ایک تنگ و تاریک مکان میں رہتے تھے، اور پورے لاہور میں مشہور ہو گیا کہ عبداللہ شاہ صاحب رہتے ہیں، جو پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ یہ آدمی جب سورہ فتح پڑھتا تھا تو وجد طاری ہو جاتا تھا، بڑے لوگ دیوانے ہو جاتے تھے۔ دوسری طرف ایک اور شخص ہے، کرنل نیڈو۔ یہ گلبرگ میں بڑے مطلب کہ ایک گجر لڑکی سے اس نے پہلے پیار اور محبت کی پینگیں بڑھائیں، پھر مسلمان ہو گیا، گجروں کی زبان سیکھی اور اس کے بعد اس لڑکی سے شادی کر دی۔ وہ لڑکی انتہائی نیک اور صوم و صلات کی پابند تھی۔ اس کے بعد کرنل نیڈو، اس کا نام ہو گیا عبداللہ، یہ جناب آیا اس کے پاس اپنے لارنس آف عربیہ، جو کہ عبداللہ شاہ صاحب بنے ہوئے تھے۔ جب یہ ملا تو وہ بڑا خوش ہوا، اس میں جا کے راہ و رسم بڑھائی، اور مین وائل ظاہر کرنل نیڈو کو حکومت وقت کی سپورٹ تھی اور وہ ہندوستان کا بہت امیر آدمی ہو گیا۔ کرنل نیڈو نے یہ کیا کہ اپنی بیٹی جو صوم و صلات کی پابند تھی، عبداللہ شاہ سے شادی کر دی۔ لیکن وہ لڑکی نے کچھ عرصے بعد یہ محسوس کیا کہ یہ شخص تو مسلمان نہیں ہے، میرے ساتھ ڈرامہ کر رہا ہے۔ اس نے اپنے باپ سے کہا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا تو اس کے باپ کی فوراً ہی اس کو جا کے کہا کہ میری بیٹی واپس کرو۔ اس نے کہا میں نہیں کرتا۔ اس نے اس زمانے میں ایک گاما پہلوان تھا، وہ کرنل نیڈو جو وہ بھی مسلمان کے روپ میں تھا، وہ اس کے پاس گیا۔ اس نے لارنس آف عربیہ کو الٹا لٹکا دیا اور پھر الٹا لٹکا کر لاہور کے لوگوں نے کے سامنے تسلیم کیا کہ جی میں تو واقعی مطلب کہ تفرقے پھیلانے کے لیے یہاں آیا ہوں اور میرا یہ مشن ہے، لیکن اب میں پکڑا گیا ہوں، اس لیے میں یہ لڑکی آپ کو واپس کرتا ہوں۔ اور اس لڑکی سے ایک بیٹی بھی ہو گئی۔ وہ لڑکی جناب دے کے وہ چلا گیا۔ پھر کرنل نیڈو نے اس لڑکی کی شادی کی، پتہ ہے کس کے ساتھ؟ ایک شیخ تھے عبداللہ صاحب، بہت بڑے ہندوستان کے سرمایہ دار تھے، اور اس کا جو بیٹا پیدا ہوا شیخ عبداللہ، یہ وہی ہے جو مقبوضہ کشمیر کا وزیر اعلیٰ رہا۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے آگے کام کیا۔ اسی طریقے سے آج کل بڑے عجیب و غریب طریقے سے یہ آپ کے جو ہیں اوریا مقبول جان اور ایک اور صاحب ہیں محی الدین ابن احمد، یہ وہ لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں، بلکہ یہ اوریجینیٹر ہیں طالبان کے، القاعدہ کے اور داعش کے۔ یہ باقاعدہ لوگوں کو ایک قسم کی انویٹیشن دیتے ہیں کہ ان بطور رضاکار اس میں جائیں، اور یہ ساری تنظیمیں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کے بانیوں کے لیے ہنری کلنٹن نے کھلا کہا تھا کہ یہ ہم لوگوں نے بنائی، بھی اوباما کے دور میں بنائی، فلانے بش کے دور میں بنائی، فلانے کے دور میں بنائی۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آپ کیا یہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ اسلامی امہ میں ان لوگوں کے لیے ہم لوگ ہی بندے پیدا کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو ہم بھی رضاکار دے رہے ہیں، اور لوگ بڑے خلوص سے جوائن کرتے ہیں، اور انہوں نے جتنی تباہی مچائی ہے ہندوستان میں بھی یہاں بھی تباہی مچائی ہے، اور یہاں نہیں ٹھہرے، ہندوستان میں بھی جو RSS ہے، راشٹریہ سیوک سنگھ، دیکھیے برصغیر ہند کی تقسیم سے پہلے مسلم ہندو آپ
जलियांवाला बाग को देखें 1919 में, हिंदू सिख सब लोग मुसलमान मिलके उन सब पे मासेकर किया जनरल डायर ने। लेकिन उससे अंग्रेज बड़ा कॉन्शियस हुआ और उसके बाद उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई कि आपकी हिस्ट्री बदल दी गई और आपके यहाँ एक नफरत फैलाई गई कि भी हिंदू मुस्लिम। हालांकि ये जो फसादात हुए 1947 में, आप इनका तज्जिया करें, वो हिंदू मुस्लिम नहीं थे, वो हिंदू और सिख थे। या मुसलमानों ने हिंदू को मारा, सिखों को मारा। इनको हिंदू सिख किसने नाम दिया? अंग्रेजों ने। अब आप लोग हर बात तो अंग्रेजों के बयानिए पे चलते हैं। आपके लीडर भी अंग्रेज। अब देखें सर सैयद अहमद खान, अब जरा पढ़ के देखें आप। आजकल तो गूगल में जाके या कहीं भी जाके निकाले, इसने 60 साल की उम्र तक अंग्रेजों की नौकरी की। इसके बाद इसने अलीगढ़ कॉलेज बनाया। और अलीगढ़ कॉलेज क्या था? जब खुद तो ऑक्सफोर्ड और इस तरह की यूनिवर्सिटियों पे काम कर रहे थे जहां साइंस पढ़ाई जाती थी, और यहाँ पे क्लर्क पैदा होते थे, और उनको ICS बना के आपके सरों पे मुसल्लत किया। और आज तक मुसल्लत है। आज तक इसलिए मुसल्लत है कि आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो गुलाम मोहम्मद कौन था जिसने सबसे पहले ख्वाजा नाज़मुद्दीन की असेंबली डिसॉल्व की? वो भी ICS था। मोहम्मद अली कौन था? वो भी चौधरी मोहम्मद अली, वो भी यही सिविल सर्विस का बंदा था जो कि हमें तकसीम के बाद मिला। भाई आप लोग जब तक अपनी पॉलिसी नहीं बदलेंगे, आजकल भी मैं अक्सर सोचता हूं महंगाई अरूज पे और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब आपकी एक्सपोर्ट खत्म हो गई है कि इंडस्ट्री, पिछले दिनों अभी जूते की इंडस्ट्री चल गई, जलती जा रही है, कोई इंडस्ट्री नहीं बढ़ रही, कोई तालीम पे काम नहीं हो रहा, जिवाल है, लोग बेचारे मजबूर हैं, रोते हैं, महंगाई के हाथों मर रहे हैं, लेकिन जस्टिफिकेशन दे रहे हैं ये लोग। ये किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं? इसलिए मैं दावत अमल देता हूं कि अपनी क़यादतों की तत्हीर करो। आपकी क़यादतें अवाम के साथ या पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है। हमें कोई जंग नहीं चाहिए, ना हिंदू मुस्लिम, ना शिया सुन्नी, ना वहाबी बरेलवी। हम इस खित्ते में अमन से रहना चाहते हैं, सुकून से रहना चाहते हैं, ताकि तरक्की करें। ताकि अब देखिए इसराइल कितनी तरक्की कर रहा है, 80% दुनिया की इजादात वहां होती है सालाना, और हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। तो सामीन मोहतरम, अवाम को वसाइल पे स्टडी करो और अपने आप को बचाओ। आपके लीडर नाअहल भी हैं, नालायक भी हैं, और मुझे डर है कि गद्दार भी है। कभी पख्तून का मसला उठा देते हैं, कभी बलोचों का। हम सब इस खित्ते के अंदर जो रहते हैं, पाकिस्तान की टेरिटरी में, हम एक हैं। हमें एक दूसरे को बर्दाश्त भी करना है, एक दूसरे साथ मिल के रहना है, और हमने तरक्की करनी है। ज़ाहिद बुखारी।